بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کو صحت و سلامت کے ساتھ عطا فرمایا. پھر عید کی خوشیاں بھی ہمارے نصیب میں مقدر فرمائی. اب ہم رمضان المبارک کے اختتام کے بعد اور عید کی خوشی کو مکمل کر لینے کے بعد شوال کے پہلے جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا تھا وہ ایک ٹریننگ والا مہینہ تھا، اور اس میں ہمیں اپنی تربیت کرنی تھی. جمعہ کا دن ہے، اس کے متعلق بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں کہ عرض کر دوں. جمعہ یہ مبارک دنوں میں ہوتا ہے اور اسے سید الایام کہا جاتا ہے. اسے عید کا دن بھی کہتے ہیں، اور اس دن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی دن خاص طور سے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو اس کی ایک خاص پہچان اور خاص فرق یہ ہے، اس دن میں ہمیں 2 سے 3 کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب جمعہ کا دن ہم پا لیں، حاصل کر لیں، تو ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. سورۃ الکہف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور کر دیتے ہیں. اور منور کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی روشن کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے صدقے طفیل عبادتوں کو آسان کر دیتے ہیں اور گناہوں کو مشکل کر دیتے ہیں. عبادت کرنے کی توفیق ملتی ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک. تو پہلا کام ہمیں سورۃ الکہف پڑھنی ہے. دوسرا کام جو اسی سورہ کہف کے متعلق بیان فرمایا گیا، حدیث میں بات آئی ہے کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. اور دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. دوسرا کام ہمیں جمعہ کے دن جو کرنے کا دیا گیا حدیثوں میں، وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں. اور درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس لیے جب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم لوگ بھی اپنی زبان کو، اپنی لبوں کو جنبش دے صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کریں. کہا گیا کہ بخیل وہ انسان نہیں ہے جو اپنا مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ بخیل وہ انسان ہے کہ جب میرا نام آئے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس لیے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم زبان سے صحیح لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور بولے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. کہا گیا کہ ہم اپنے سانسوں کے ایک سانس کے بدلے بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو ہم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہماری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. تو اس دن ہمیں جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنی چاہیے. کہا گیا ان صلاتکم معروضۃ علیہ، ان صلاتکم معروضۃ علیہ، کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. فرشتے، ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے درود کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے. تو ہمیں درود کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے جمعہ کے دن میں. تیسرا کام جمعہ کے دن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن میں ہم دعا کا اہتمام کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. اس کے
اوقات میں تھوڑا اختلاف کیا ہے، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن 2 وقت جو بتلایا ہے وہ راجح بتلایا ہے کہ 2 وقت میں خاص طور سے جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا وقت جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم جو دعا مانگتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، یعنی 2 خطبوں کے درمیان کی جو گھڑی ہوتی ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو دعا کے وقت، خطبہ کے وقت میں دعا کی جاتی ہے، اس میں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ ایسے دعا کا تقاضا یا دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں تو ہاتھوں کو اٹھائیں۔ دعا کے آداب میں سے تو یہ ہے، جیسے کہ ہم نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یا کہ ایسی انفرادی دعا میں بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں پر دعا ہم مانگتے بھی ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اس میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب ہم 2 خطبوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں، جیسا کہ ہم کھانے کے وقت جو دعا مانگتے تو اس وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ وہ بھی دعا ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد جو ہم مصنون دعائیں پڑھتی ہیں اس وقت بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور نکلتے وقت بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو ایسی کچھ ایسے اوقات بھی ہے جہاں پر دعائیں مانگی تو جاتی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک وقت یہ بھی ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، حدیث میں بات یہ آئی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو کسی مومن کے لیے اس بات کی بھی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے زبان کو جنبش دے، اپنے لب کو جنبش دے، بالکل خاموشی کے ساتھ امام صاحب کے خطبے کو سنیں، اور اگر درمیانی وقت دعا کا ہے تو دل ہی دل میں دعا مانگے، زبان کو بھی نہ ہلائے، ہاتھ ہلانا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم تیسرا کام جو کرے وہ یہ کرے جمعہ کے دن کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ تو ایک قول یہ ہے، راجح قول۔ دوسرا قول یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، یعنی عصر کے بعد سے لے کر جو مغرب سے پہلے کا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص ہوتا ہے، اور یہ زیادہ راجح قول ہے۔ پہلا قول میں نے خطبہ کے وقت کا بتلایا، اور دوسرا قول جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے کا ہے، اور وہ بھی غروب آفتاب سے جو 10-15 منٹ کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں خاص طور سے جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن جو ہے خاص طور سے غروب آفتاب کے وقت دعا مانگنی چاہیے۔ تو 3 باتیں ہوئی۔ نمبر 1، جمعہ کے دن ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے۔ اور نمبر 3 کہ ہمیں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھنا ہے۔ یہ باتیں جمعہ سے متعلق تھی۔ مجھے اصل جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، ہم شوال کے پہلے جمعہ میں ہم ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں گزشتہ رمضان دیا، ابھی جو ہم رمضان کا مہینہ گزار کے آئے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں دیا گیا تھا؟ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ کے لیے دیا تھا، تربیت کے لیے دیا تھا۔ ہم بھی جانتے ہیں، دنیا کو ہم بھی دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں کہ جب کوئی سپاہی، جب کوئی آرمی کسی بڑی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا کوئی بھی جنگ کے اندر جانے کے لیے جب وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک ٹریننگ کیمپ سے گزارا جاتا ہے، ٹریننگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ وہاں پر اسے تپتی دھوپ کے اندر لٹایا جاتا ہے، اسے بالکل سخت زمین پر اس کو کوہنی اور پیٹ کے بل چلنے کے لیے بولا جاتا ہے، اسے کیچڑ اور پانی کے اندر جو ہے تیرنے کے لیے بولا جاتا ہے، رسیوں پر چلایا جاتا ہے۔ یہ کیا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صرف ٹریننگ کیمپ کے اندر جو ہے وہ مجاہدہ کرے؟ نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ اس ٹریننگ کیمپ سے باہر نکل کر اپنے دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا تو بالکل ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، اور اس کے قدم کے اندر کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ ٹریننگ آرمی کو یا کسی فوج کو دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ دیا تھا وہ دراصل ٹریننگ کا دیا تھا، کہ 11 مہینے میں جب ہم دشمن کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں، 11 مہینے کے اندر جو ہمارا جو سب سے بڑا ازلی دشمن ہے، ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ تو اس موقع سے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹریننگ نہیں دیں گے اور اس ٹریننگ کے مطابق اگر عمل نہیں کریں گے تو دشمن کے سامنے ہم لڑکھڑا جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ رمضان کا موقع ہے، اس 1 مہینے میں تمہاری مکمل تربیت ہونی چاہیے۔ تو 1 مہینہ ہم نے تربیت کر لی اپنے آپ کو، بالکل ان چیزوں سے بھی روکا کہ جن چیزوں کا کھانا پینا ہمارے لیے کیا تھا، جائز تھا، اور وہ خواہشات جس کا پورا کرنا بھی ہمارے لیے کیا تھا، جائز تھا، پھر بھی ہم نے ان سارے پروسیس سے، ان سارے چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو گزارا۔ اسے ہی رمضان، اسے ہی ٹریننگ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔
تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے رمضان کا مہینہ گزار لیا، ان رمضان کے مہینوں کا اثر ہم پر کتنا ہوا ہے۔ حالانکہ بات علماء نے لکھا یہ اس بات کو کہ ہمارا رمضان قبول ہوا نہیں ہوا، یہ اس بات کی علامت جب سمجھی جاتی ہے کہ جب ہم رمضان کے بعد کی زندگی ہماری رمضان سے پہلے کی زندگی سے مختلف ہو۔ اگر ہمارا رمضان قبول ہوا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ رمضان سے پہلے کی جو ہماری زندگی تھی، اس زندگی کے اگر ہم مختلف ہو کر یہ رمضان کے بعد کی زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا، اچھا گیا، برکت والا گیا۔ اور اگر رمضان سے پہلے کی جو زندگی تھی فسق و فجور کی، گناہ کی، اگر رمضان کے بعد بھی وہی ساری فسق و فجور ہے، انہی نمازوں کا چھوڑنا ہے، انہی بندوں کے دلوں کو پریشان کرنا، بندوں کے دلوں کو توڑنا ہے، اور سارے کے سارے معاصی کا ارتکاب کرنا جو ہم پہلے کر رہے تھے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا رمضان قبول نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں جب رمضان کے مہینوں سے گزار دیا گیا، جو روزے کا اصل مقصد بیان کیا گیا، قرآن نے روزے کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ روزے کی علت، یہ روزے کی غایت ہے، روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا جو پرپز، یہ بیان کیا کہ تقوی پیدا ہو۔ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ نماز کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور اس کا نتیجہ کیا دیا جاتا ہے کہ آدمی منکرات سے بچتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ مالوں کے اندر پاکیزگی آتی ہے، مالوں کے اندر جو گندگی بھر آتی ہے وہ زکوٰۃ دینے سے مال کی گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا بھی ایک مقصد ہے کہ روزہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھواتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس لیے جب ہم نے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور جائز خواہشوں سے بھی دور رکھا، حالانکہ ہمارے پاس وہ چیزیں غیر رمضان میں ہمارے لیے جائز تھی، ہم نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ بھائی تم کھا نہیں سکتے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پی بھی نہیں سکتے، اور جائز خواہش کو بھی پوری نہیں کر سکتے، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اصل ہمارے سامنے غرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب غیر رمضان میں وہ ساری چیزیں جو پہلے ہی سے حرام ہیں، ہم نے رمضان کے اندر جائز حلال چیزوں کو چھوڑا، اب رمضان کے بعد وہ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل ناجائز ہے، جیسے کہ ہمارے لیے مان کے چلے گناہ کرنا حرام ہے، جیسے کہ ہمارے لیے نماز کا چھوڑنا حرام ہے، جیسے کہ ہمارے لیے برے اخلاق سے پیش آنا حرام ہے، جیسے کہ ہمارے لیے پڑوسی کو ستانا حرام ہے، جیسے کہ ہمارے لیے والدین کو ستانا حرام ہے، والدین کے حقوق کو، رشتہ دار کو حقوق کو پورا نہ کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہے، تو ہم یہاں پر ان چیزوں سے کرنے سے اور زیادہ بچیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا، اس طریقے کا عہد کیا کہ ہم تیرے سامنے تیری جائز خواہشوں کو بھی پوری نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں حکم دے دیا ہے۔ تو میں یہ بول رہا تھا کہ رمضان کا مہینے سے جب ہم گزر گئے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہے تو سمجھ جائے کہ ہمارا رمضان صحیح سالم اور صحیح طریقے سے گزر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب اب ہم 11 مہینے رمضان کا ایک مہینہ گزارنے کے بعد جب ہم 11 مہینوں کی طرف سفر کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ جب اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، اللہ کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو بہت بھاری پن محسوس ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ اللہ کے قانون کو ہم کیسے، اللہ کے قانون کی کیسے ہم پابندی کریں گے، بہت مشکل چیز ہے۔ حالانکہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہر انسان قانون کے اندر بندھا ہوا، ہر انسان قانون کی پابندی کو جھیل رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں کہ ہم اپنے والدین کی پابندی کو نہیں جھیلتے ہیں۔ ہمارے والدین نے کہہ دیا کہ بیٹا دیکھو 12 بجے کے بعد تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے، تو ہم گھر میں 12 بجے کے بعد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی اسکول جانا ہے، تم کو 12 بجے کے بعد دن میں جو ہے گھر میں نظر نہیں آتا ہے، تو ہم اسکول میں نظر آتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم والدین کی باتوں کو سنتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اللہ تک اپنے والدین کی پابندیوں کے جو ہے ہم مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم خاندان کی بھی پابندیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو صرف اس لیے نہیں کہتے کہ اس سے ہمارے خاندان کا نام خراب ہوگا، خاندان کے والوں کی ہمارے ناک کٹ جائے گی، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم دنیا کے قوانین کو ہم مان رہے ہوتے ہیں،
ہم کسی رانگ وے پہ گاڑی نہیں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر میں رانگ وے پر گاڑی لے جاؤں گا تو ہمیں پولیس جو ہے فوراً اس کا چالان کاٹ دے گی. تو وہاں پر بھی تو ہم دنیا کے قوانین کو مان رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم وہاں کو مان رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہم ماننے کو تیار ہو جائیں. حالانکہ وہ انسان جو دنیا کے قوانین کو ماننا ہے، ماں باپ کی باتوں کو ماننا ہے، خاندان کے قوانین کے اندر وہ گھرا ہوا ہے، اگر ان کو یہ ساری باتیں بتلائی جائے کہ بھائی چلو شریعت کی باتیں مان لو، تو ان کے لیے آسان ہے وہ مان لیں گے. لیکن دنیا کے وہی انسان جو دنیا کے قوانین بھی نہیں مان رہے، اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی چلو یہ شریعت کی باتیں مانو، تو وہ ان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملا جلا کے تو زیادہ لوگ دنیا کے قوانین مانتے ہیں، تو پھر اللہ کے قانون کو ماننے کی کیا پریشانی ہو رہی ہے. یاد رکھیے، اگر ایک انسان اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے تو دنیا کے سارے قوانین اس کے لیے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. دنیا کے سارے قوانین سے وہ بالکل آزاد ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا قانون ہی ہمیں بتلاتا ہے کہ بھائی اپنے ملک کی جائز قوانین کو تم مانو، اپنے ملک کی جائز قوانین کی تم پابندی کرو. اللہ کا قانون ہی بتاتا ہے کہ ہمیں والدین کی ایک بات ماننی ہے. اللہ کا قانون ہی ہمیں بتلاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں اچھا معاملہ رکھنا ہے. تو جب ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے تو دنیا کے قانون کو ہم خود بخود ماننے والے ہو جائیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ بھائی اللہ کے قانون کو ہم کیسے مانیں گے ہمارے لیے مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ کے حکموں کو توڑنا انسانوں کے لیے آسان سے آسان ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حکموں کو ماننا بھی انسان کے لیے اتنا ہی آسان ہے. بس سوچ اور ایک عہد کر لینے کا فرق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا، زندگی دیا، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانیں. اچھا، اللہ کی بات ماننے کے بعد، اللہ کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اب شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ بھائی آپ ایک مسجد میں آ جائیں اور کسی کونے میں جا کر جو اپنی پوری زندگی ختم کر دیں. شریعت کا مطلب تو یہ بھی نہیں ہوتا. شریعت کی بات ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہے جس فیلڈ میں ہو، چاہے ہم جس شعبے میں ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں. اگر ہم ڈاکٹر کے شعبے میں ہیں، اگر ہم میڈیکل شعبے میں ہیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی اضافی کوئی ٹیسٹ نہیں لکھنا ہے، کہ بھائی وہاں اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور ڈاکٹر نے کمیشن کھانے کے لیے، ڈاکٹر نے اپنا پیسہ بنانے کے لیے جو اضافی ٹیسٹ لکھ دی وہاں پر. یا اسی طریقے سے اتنی ساری دوائیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف کمیشن کھانے کے لیے انہوں نے ڈھیر ساری دوائیں لکھ دی. تو یہاں پر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر ہم انصاف کے ساتھ کام لیں اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں. یا اسی طریقے سے کسی انسان کو ہاسپٹلائز ہونے کی کوئی اتنی خواہش یا اتنا کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے، اس کو بیڈ پر رکھا جاتا ہے تاکہ اچھا سے اچھا خاصا پیسہ جو بٹورا جا سکے. تو اللہ کا حکم یہاں پر متوجہ ہوتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی یہاں پہ انصاف سے کام لو. یا اسی طریقے سے اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو یا ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہو، تو اللہ کا حکم یہ متوجہ ہوتا ہے کہ تم اپنے اصول کو یا اپنے کام کو مکمل طریقے سے انجام دو. اگر تمہاری 9 بجے کی ڈیوٹی ہے تو تم 9 بجے اپنے وقت پر پہنچو، اور شام کے اگر 5 بجے تمہیں اپنے آفس سے نکلنے کا وقت ہے تو شام کے 5 بجے وہاں سے نکلو، اور اس بیچ میں تم بالکل امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو انجام دو. ایسا نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہے، اپنے وقت کو جو ہے نکالے جا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں یا ایک سوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کی ڈیوٹی کا ہم نے اپنی کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کی ہم جو سیلری اس کو پورا وصول کرتے ہیں، تو ہم اپنی بھی جو خدمات ہے، ہم اپنی بھی جو ذمہ داری ہے، وہ 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کی ذمہ داری کو پورا کرے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کس طریقے سے کمی کرتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا، کہ جب وہ کسی سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. الذین اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ کسی سے اپنی سیلری لیتے ہیں تو پورا لیں گے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو تول کے دیں گے یا کہ اپنی ڈیوٹی دیں گے، أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو اس کے اندر وہ کمی کر دیتے ہیں. قرآن نے سمجھایا کہ جس طریقے سے مکمل سیلری ہم حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم مکمل قیمت اور مکمل سروس بھی سامنے والے بندے کو دے. یہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ملازم ہے تو ملازم بھی ہے، وہ جو اس نے ادارے کے ساتھ، اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی میں اتنے بجے آؤں گا، اتنے بجے آؤں گا، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے. اسی طریقے سے اگر کوئی
مان کے چلے کوئی ٹیچر ہے، کوئی پڑھانے والا ہے، کوئی عالم ہے، تو جب سے اس کی ڈیوٹی بحال ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک کہ اس کی ڈیوٹی مکمل نہ ہو جائے، مکمل ایمانداری کے ساتھ وہاں پر اپنی باتوں کو مکمل کرے۔ یہ شریعت پر عمل کرنے کا مطلب ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم صرف مسجد میں جو ہے وہ مسلمان بن کے رہیں گے اور متقی بن کے رہیں گے، اس کے علاوہ اگر اپنی فیلڈ میں جائیں گے تو بالکل ہم آزاد ہیں۔ یہ شریعت کا مطلب نہیں ہے۔ شریعت کا مطلب جہاں مسجد میں عبادت کرنا ہے وہیں عبادت جو ہے ہمارے معاملات میں بھی دکھنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بھی دکھنی چاہیے اور ہمارے اخلاق میں بھی دکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بزنس کر رہے، تجارت کر رہے تو شریعت وہاں پر یہ اس طریقے سے متوجہ ہوتی ہے کہ بھائی جب تم بزنس کر رہے ہو اور تم تجارت کر رہے ہو تو جائز طریقے سے بزنس کرو، جائز طریقے سے تجارت کرو۔ ایسا نہیں کہ سودی مسلمان ہو کے بھی سودی کاروبار کر رہے ہو، بھائی ایک چیز 5 روپے کی چیز کو جو تم 5 روپے کی چیز کو 7 روپے کر کے سود لگا کے بیچ رہے ہو یا سود حاصل کرو، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ یا ہے کہ کسی کی سامنے والے بندے کو تم جو سامان دے رہے ہو تو اس میں کوئی کھوٹا مال کر کے دے رہے ہو، اس کو چرا کے دے رہے ہو، اس کو چھپا کے دے رہے ہو۔ اگر کوئی کھوٹا مال بھی ہے تو اس برائی کو، اس کمی کو، اس نقص کو سامنے والا کسٹمر کو بتلاؤ، بھائی میرے اندر یہ کمی ہے میرے مال کے اندر۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو ایمان لے لو اور چاہے تو ایمان نہ لو۔ تو یہ شریعت پر عمل کرنے کا مطلب ہے۔ شریعت اتنا محدود نہیں ہے کہ صرف مسجد کے کسی کونے میں محدود ہو جائے یا کسی مصلی پر جو ہے اپنی زندگی گزار دو۔ شریعت تو یہ نہیں کہتی ہے کہ تم اپنے کسی مسجد کے کونے میں چلے جاؤ اور تمہارے ماں باپ کی کیا تم پر حقوق ہے، تمہاری بچوں کے کیا تم پر حقوق ہے، تمہاری رشتہ دار کے تم پر کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، وہ ساری کی ساری عبادت کے زمرے میں نہیں آتی۔ نہیں، گویا کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو بالکل مختصر کر دیا، اپنی عبادتوں کو ہم نے جو ہے محدود کر دیا۔ میں نے کہا کہ عبادات نام ہے ایمانیات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے عقیدے سے ہی ہونی چاہیے۔ عبادات اسلام نام ہے عبادات کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بھی کریں۔ اسی طریقے سے ہمارا اسلام جو نام ہے وہ نام اس چیز کا کہ معاملات ہمارے صحیح ہونے چاہیے۔ معاشرے کے اندر جب ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو سوسائٹی میں ہمارے وہاں پر اسلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پڑوسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارا رہن سہن سے کسی کو کوئی دلی تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی کو تو اسلام نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صف اولیٰ کے پابند ہیں تو ہم ماشاءاللہ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ چاہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر نکلیں گے، اپنے بلڈنگوں میں نکلیں گے، اپنے محلے میں نکلیں گے تو ہماری زبان سے ہمیشہ بالکل کڑواہٹ ہی نکلتی ہو، ہماری زبان سے ہمیشہ وہ زہر سے بجھی ہوئی باتیں ہی نکلتی ہو۔ یہ حدیث میں مسلمان اس کو نہیں کہا گیا۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہو، یہ نہیں کہا گیا حدیث کے اندر کہ مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا، بلکہ جو اصل اسلام ہے، اسلام کی جو صحیح تصویر وہ یہ بیان کی گئی کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ لا یأمن احدکم من لا جوائر بواقعہ۔ یہ حدیث ہے کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہمارا پڑوسی ہماری تکلیف سے محفوظ ہے؟ تو اکثر کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ایسا معاملہ رکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ویسا معاملہ رکھ رہے ہیں، گویا کہ ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ تو میں یہ بول رہا تھا کہ جو رمضان کے بعد کی زندگی ہے، اگر ہمارا رمضان قبول ہوا ہے تو اس کا اثر ہمیں دکھنی چاہیے کہ واقعی میں ہمارے جو رمضان کے بعد کی زندگی ہے وہ چیزیں ہمیں دکھ رہی کہ نہیں دکھ رہی ہے۔ ہم نے رمضان کی راتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، ان وعدوں کو، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، اس کانٹریکٹ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پورا کر رہے کہ نہیں پورا کر رہے؟ اگر نہیں پورا کر رہے تو سمجھیے کہ ہمارا رمضان قبول نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انسانوں کی ٹریننگ کی ہے، مسلمانوں کی کس طریقے سے ٹریننگ کی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کتنی ساری پابندیاں کی۔ بھائی کھاؤ مت، پیو مت، جائز خواہشوں کو پوری نہیں کرو، تراویح بھی الگ سے دے دی، روزے بھی دے دی، سب کچھ دے دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ریلیف دیا، مسلمانوں کو بالکل ریلیکس کر دیا۔ جاؤ اب تمہیں روزے نہیں رکھنے، جاؤ تمہیں اب تراویح نہیں ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی ہم نمازوں سے بالکل آزاد ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ دوسرے معاملات کے اندر بھی جو ہم شریعت کے پابندی سے بالکل ہم آزاد ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا ایک کانسیپٹ دیا وہ یہ دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ہم غور کریں کہ وہ تقویٰ کا وہ معیار ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہم
کسی بھی معاملہ میں کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں، جو کہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اگر یہ ریزن، اگر یہ علت، اگر یہ سبب ہمارے اندر پایا جا رہا ہے تو سمجھے کہ روزہ کو ہم نے صحیح معنوں میں رکھا ہے، رمضان ہم نے صحیح معنوں میں گزاری ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے، پھر سے ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے ختم کر دی، وہی سارے گناہ جو رمضان سے پہلے کرتے آ رہے تھے، نمازیں چھوڑ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے تھے، والدین کی باتیں نہیں مان رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے دل کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، سمجھے کہ ہمارے رمضان اور ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہم جو دیا گیا وہ دراصل ٹریننگ کا دیا گیا، تربیت کا دیا گیا۔ اور ٹریننگ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی فوجی کو اس لیے تربیت نہیں دی جاتی ہے کہ صرف اپنے میدان ہی کے اندر جو ہے نا وہ اپنی تربیتی کیمپ ہی کے اندر جو بہت سارے محنت کرے۔ اصل اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی اس کیمپ سے باہر نکلے گا تو وہ اپنی دشمن سے بالکل ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ اسی طریقے جب ہم رمضان کے تربیتی کیمپ سے باہر نکل گئے تو اب ہمارا جو کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، اس سے مقابلہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے سامنے ہم سرنڈر کر جا رہے ہیں، وہاں پر مجھے ہتھیار ڈال دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں غور کرنا ہے، ان وجوہات پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم دشمن سے مقابلہ کرنے والے بن جا رہے ہیں اور ہم مضبوطی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے، کہا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ تو اگر ان چیزوں سے اگر ہم ان کو شیطان سمجھ رہے ہیں اور اس کے سامنے مقابلہ کر رہے ہیں تو گویا کہ تقویٰ کا اور جو رمضان کا ہمیں صحیح درس اور ہمیں صحیح سبق مل جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اپنی خشیت اور اپنا تقویٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔